بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس سے قبل ویڈیو کے اندر ہم نے اس بات کو جانا تھا کہ مصدر اصل ہے یا فعل ماضی کا صیغہ۔ بصریین کے مسلک کے مطابق مصدر اصل تھا اور اس پر انہوں نے دو دلیلیں ذکر کی تھی۔ کوفیین کے نزدیک فعل ماضی کا صیغہ وہ اصل اور مشتق منہ تھا، تو اس پر ایک دلیل ذکر کی گئی تھی، اور اس کے بعد صاحب کتاب کے استاد کا رجحان چونکہ کوفیین کے مسلک کی طرف تھا تو ان کی طرف سے جو دلائل تھے ان کو ذکر کیا گیا۔ تو پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے صاحب کتاب کے استاد کی ایک دلیل پہ بات کی تھی، اس دلیل پر ہونے والے اعتراضات باقی تھے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر اس دلیل پر اعتراضات کا ذکر کیا جائے گا اور ان کے جوابات ذکر کیے جائیں گے۔ دلیل پر ہونے والے اعتراضات کو ذکر کرنے سے قبل دلیل کو مختصر طور پر سن لیجئے تاکہ اس کی بنیاد پر آگے اعتراضات کا سمجھنا آسان ہو۔ چونکہ صاحب کتاب کے استاد نے کوفیین کے مذہب کو ترجیح دی ہے تو کوفیین کے نزدیک فعل ماضی کا صیغہ اصل اور مشتق منہ ہے۔ پہلی دلیل یہ تھی کہ فعل ماضی کے اشتقاق ایک لفظی معاملہ ہے، اور اگر فعل ماضی کے حروف کو دیکھا جائے تو یہ تمام مشتقات کے اندر مکمل طور پر پائے جاتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس اگر مصدر کو دیکھا جائے تو مصدر کے تمام حروف تمام مشتقات کے اندر مکمل طور پر نہیں پائے جاتے بلکہ کمی کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ تو اس پر تین اعتراضات ہوئے۔ پہلا اعتراض یہ ہوا کہ آپ کا یہ کہنا کہ مصدر کے اندر ہمیشہ فعل ماضی کے تمام حروف پائے جاتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اخشوشنا اور ادھام یہ فعل ماضی کے دو صیغے ہیں، ان کے مصادر کو دیکھیے تو ان کے اندر یہ حروف نہیں پائے جاتے۔ مثلا اخشوشنا ہے، اس کا مصدر ہے اخشیشانا۔ اب اخشیشان اس کے اندر واو کا وجود ہی نہیں ہے، جبکہ فعل ماضی کے اندر اخشوشنا شین کے بعد واو کا وجود ہے۔ اور اسی طریقے سے ادھام، اب یہاں پر فعل ماضی میں حمزہ دال ہا الف اور میم کا ادغام ہے۔ اس کا مصدر دیکھیے ادھیمام، مصدر کے اندر الف نہیں پایا جا رہا جو فعل ماضی کے ہا کے بعد پایا جا رہا ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا کہ اخشوشنا کے اندر جو واو ہے جب یہ مصدر کے اندر منتقل ہوئی تو قاعدہ میعادن کے تحت اس کو یا کے ساتھ تبدیل کیا گیا ہے۔ اصل میں وہ واو ہے لیکن واو ماقبل کسرہ قاعدہ میعادن کی شرائط تھی، تو جب قاعدہ میعادن کی شرائط پائی گئیں تو اس واو کو یا کے ساتھ تبدیل کیا گیا۔ اصل میں یہ اخشوشان ہی ہے، واو کا وجود ہے، قاعدے کی بنیاد پر اس کو یا کے ساتھ تبدیل کیا گیا۔ اسی طریقے سے ادھام، اس کا مصدر ادھیمام ہے، یہاں پر بھی الف ماقبل کسرہ تھی تو الف ماقبل کسرہ قاعدہ میعادن کے تحت یا میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو جب یا میں تبدیل ہوئی تو صیغہ ادھیمام ہے، اور حقیقت میں یہاں ہا کی کسرہ کے بعد الف ہی ہے لیکن قاعدہ کی بنیاد پر یہ تبدیلی ہوئی ہے۔ یہ تو توضیح تھی ان صیغوں کی۔ الزامی جواب یہ ہے کہ اگر آپ مصدر کو اصل بناتے ہیں اور اسی دلیل کو لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مصدر کے اندر یا ہے تو یا ہی اصل کلمہ ہے، تو پھر فعل ماضی کا صیغہ اخشیشان کا اخشیشانا ہونا چاہیے تھا، واو کے ساتھ کیوں تبدیل ہوا؟ اور ادھیمام کا جو ماضی کا صیغہ ہے وہ ادھیمما ہونا چاہیے تھا، ادھام کیوں ہے؟ تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ یا دونوں صیغوں کے اندر مصدر کے دونوں کلمات میں جو پائی جا رہی ہے یہ قاعدہ میعادن کے تحت پائی جا رہی ہے، وغیرہ اصل کے اندر اخشیشان میں جو یا ہے یہ واو ہے اور ادھیمام میں جو یا ہے یہ الف ہے۔ دوسرا اعتراض وہ باب تفعیل کے مصدر کے بارے میں ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ فعل ماضی کے تمام حروف مصدر کے اندر پائے جاتے ہیں درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باب تفعیل کا ماضی کا صیغہ مصدر کے اندر مکمل طور پر نہیں پایا جاتا۔ مثلا صرف فعل ماضی کا صیغہ ہے باب تفعیل سے، اس کا مصدر دیکھیے تصریف ہے۔ اب تصریف کے اندر را کا وہ تکرار و ادغام نہیں پایا جا رہا جو صرف فعل ماضی کے صیغے میں ہے۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصدر کے اندر جو عین کلمہ کا تکرار تھا یعنی را 2 مرتبہ آئی تھی اس کو یا میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور یہ مدغم صورتوں میں ہوتا ہے۔ مثلا حمد یحمد، اس کا جو مصدر ہے وہ تحمید ہے، لیکن اصل میں تحممد ہے، 2 میم کا تکرار ہے، دوسرے میم کو یا کے ساتھ تبدیل کیا گیا ہے، اور یہ مضاعف کے اندر بھی ہوتا ہے ثقل کو دور کرنے کے لیے، ادغام کی صورتوں کے اندر ثقل دور کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ مثلا قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، دَسَّاهَا یہ اصل میں دَسَّسَاهَا، باب تفعیل سے اور مضاعف کے قبیل۔ اب دسسا کے اندر جو دوسرا سین ہے اس کو الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے، دساہا اس کو پڑھتے ہیں، تو تخفیف کی غرض سے جو سین حرف تھا اس کو الف کے ساتھ تبدیل کیا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے باب تفعیل کے اندر بھی جو تکرار ہوتا ہے فعل ماضی کے اندر اس کا ثقل دور کرنے کے لیے مصدر کے اندر اس کو یا کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ تیسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کچھ اور بھی تفعیل اور مفاعلہ کے مصادر ہیں جن کے اندر آپ کا یہ قاعدہ اور جواب جاری نہیں ہوتا، یعنی ان کے اگر حروف ماضی کو دیکھا جائے تو وہ تمام کے تمام مصادر کے اندر نہیں پائے جاتے۔ مثلا تبصرۃ ہے بصرہ یبصر سے، تسمیۃ ہے سما یسمی سے، اور سلام ہے سلم یسلم سے، کلام ہے کلم یکلم سے، قتال ہے قاتل یقاتل سے، اور قیتال ہے یہ بھی قاتل یقاتل سے۔ تو فعل ماضی کے تمام حروف ان مصادر کے اندر مکمل طور پر نہیں ہیں۔ تو اس اعتراض کے 2 جواب دیے گئے، ایک کلی جواب تمام کے تمام مصادر کی طرف سے، اور ایک علیحدہ علیحدہ جداگانہ طور پر ہر مصدر کا جواب دیا گیا۔ کلی طور پر یہ ہے، اصل جو مصادر ہیں ان کے بارے میں یہ قاعدہ اور قانون ہے، جو تھوڑے بہت جدا قسم کے مصادر ہیں ان کے بارے میں یہ بات نہیں ہے۔ دوسرا جواب تفصیلی ہے، تجزی کے ساتھ ہے، اس عبارت پڑھتے ہوئے ہم نوٹ کریں گے اور جانیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری بحث جس کا خلاصہ آپ سے عرض کر دیا ہے۔ آئیے عبارت پڑھتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں۔ اما الواو الموجودة في اخشوشان والالف في ادهام غير موجودتين في اخشيشان وادهمام فلأجل وقوعهما بعد الكسرة في المصدرين صارتا ياء طبقا لقاعدة ميعاد ومحاريب۔ کہہ رہے ہیں کہ اخشوشنہ کے اندر واو کا پایا جانا اور ادھامہ کے اندر الف کا پایا جانا جو کہ ان کے مصادر میں اخشیشان اور ادھیمام میں موجود نہیں ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے فَلِأَجْلِ وُقُوعِهِمَا کہ یہ دونوں واقع ہوئے ہیں کسرہ کے بعد مصدر کے اندر، تو ان دونوں کو یا کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا قاعدہ میعاد و محاریب کے تحت۔ وَلَوْ كَانَ الْمَصْدَرُ مَادَّةً وَأَصْلًا، اگر آپ کہتے ہیں کہ مصدر مادہ ہے اور اصل ہے، لکان الماضی، تو پھر اس دلیل کی بنیاد پر کہ تمام حروف پائے جانے چاہیے، ماضی کا صیغہ اخشیشانہ اور ادہیممہ ہونا چاہیے۔ وَهَكَذَا جَمِيعُ الْأَفْعَالِ وَالْأَسْمَاءِ الْمُشْتَقَّةِ مِنْهُمَا، اور اسی طریقے سے تمام کے تمام افعال اور تمام ان دونوں سے مشتق کلمات میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ یا واضح طور پر ہوتی، لِأَنَّهُ لَا تُوجَدُ قَاعِدَةٌ لِإِبْدَالِ الْيَاءِ بِالْوَاوِ فِي اخشوشانہ والالف ادہام الماضیین۔ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ ایسا کوئی قاعدہ نہیں پایا جاتا جس کے اندر یا کو واو کے ساتھ اخشوشنہ کے اندر تبدیل کیا جائے یا کو الف کے ساتھ ادہامہ کے اندر تبدیل کیا جائے ماضی کے ان 2 صیغوں کے اندر۔ دوسرا اعتراض جو تھا وہ دیکھیے، اما عدم وجدان الحرف المکرر فی التفعیل مع کونہ مکررا فی الماضی، باب تفعیل کے ماضی کی صیغے کے اندر جو حروف تکرار کے ساتھ آتے ہیں وہ تفعیل یعنی اس کے مصدر کے اندر تکرار کے ساتھ نہیں پائے جاتے۔ مثلا صرف، اس کا مصدر ہے تصریفاً، اب صرف یہاں را کا تکرار ہے، تصریفاً کے اندر یہ تکرار موجود نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے فَإِنَّهُ تُبَدَّلُ بِالْيَاء، اس کو یا کے ساتھ تبدیل کر دیا جاتا ہے، یعنی دوسرے حرف کو یا کے ساتھ تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ مثال دیکھیے، تحمید کان فی الاصل تحممد، تحمید اصل میں تحممد تھا، قلبت المیم الثانیۃ یاء، دوسرے میم کو یا کے ساتھ تبدیل کیا گیا، فإنها فی المصدر موجودۃ اصلا، تو اصل کے اندر یہ تکرار موجود ہے لیکن ظاہری طور پر اس کو تبدیل کیا گیا۔ وکثیرا ما رأینا فی المضاعف ان الحرف الثانی یبدل بحرف العلة
للثقل، کہہ رہے ہیں ہم مضاعف کے اندر بارہا یہ بات دیکھتے ہیں کہ دوسرے حرف کو حرف علت میں سے کسی حرف کے ساتھ تبدیل کر دیا جاتا ہے ثقل کو دور کرنے کے لیے۔ مثال اس کی دیکھیے، دساہا کان فی الاصل دسساہا، دساہا اصل میں تھا دسساہا تفعیل سے، فالسین الثانیۃ تبدلت بالالف، دوسرے سین کو الف کے ساتھ تبدیل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو اعتراض تھا اس کو دیکھیے، سؤال ينتقد جوابكم هذا بمصادر اخرى من التفعيل والمفاعلہ، آپ کا یہ جواب تفعیل اور مفاعلہ کے دیگر مصادر سے ٹوٹ جاتا ہے یعنی کمزور پڑ جاتا ہے۔ مثال دیکھیے، تبصرۃ وتسمیۃ وسلام وکلام وقتال وقیتال، یہ 6 مصادر ہیں۔ كما هو الظاہر، یہ بات ظاہر ہے، ان حروف الماضی كلها لا توجد في هذه المصادر، ان تمام مصادر کے اندر ماضی کے تمام حروف نہیں پائے جا رہے۔ جواب دیکھیے، الجواب تعتبر المصادر التي توجد في الباب اصلا وكلية، پہلا جواب اس اعتراض کا یہ ہے کہ مصادر سے ان کلمات کا اعتبار کیا جائے گا جو باب کے اصلی طور پر اور کلی طور پر مصادر ہیں۔ اما المصادر القلیلة الوجود، ایسے مصادر جو تھوڑے بہت ہیں اپنے وجود کے اندر کم ہیں، فلا اعتبار لہا، ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا جواب، ومن ناحیۃ اخری، اور دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے، قیل، کہا گیا ہے، ان السلام والکلام اسم مصدر ولیس بمصدرین، کہ السلام اور الکلام یہ دونوں اسم مصدر ہیں، مطلقاً مصدر نہیں ہے۔ اسم مصدر کہتے ہیں ایسا لفظ جو مصدری معنی پر دلالت کرے اور اس کے جو حروف ہیں وہ لفظی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی کم ہوتے ہیں بغیر کسی عوض کے۔ نیچے حاشیے میں اس کی مثال دیکھیے، تکلم کلاما، توضأ وضوءا، اب توضأ اس کے حروف تمام کے تمام وضوءا مصدر میں نہیں پائے جا رہے بلکہ کم پائے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے تکلم کے حروف کلاما کے اندر مکمل طور پر نہیں پائے جاتے۔ تو یہ دو صیغے السلام اور الکلام یہ اسم مصدر ہے، مطلق مصدر نہیں ہے۔ باقی اما وزن تفعیلۃ، تفعیلۃ کا جو وزن ہے، فقالو، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا، اصلہ، اصل میں یہ کلمہ تفعیل ہے، فالتسمیۃ فی الاصل تسمیو، تو تسمیہ اصل میں تسمیو ہوگا، تفعیل کا ہم وزن، حذفت الیاء، یا کو حذف کیا گیا، وزیدت فی الاخیر تاء للعوض، اور آخر کے اندر عوض کے طور پر تا لائے گی، تا مدورہ لائے گی، والواو تبدلت بالیاء لرابعیتها طبقا لیدعا، اور جو واو اس کے اندر پائی جا رہی تھی اس کو کلمہ کے چوتھے حرف میں پائے جانے کی وجہ سے قاعدہ یدعا کے تحت یا میں تبدیل کیا گیا، فصارت تسمیتن، تو اس اعتبار سے یہ کلمہ تسمیتن بن گیا۔ بقیہ مصادر کی تعلیل دیکھیے، وفی قیتال، قیتال کے اندر تبدلت الالف التي كانت في الماضی، ماضی کے اندر جو الف تھا اس کو یا کے ساتھ تبدیل کیا گیا، ای قاتل بالیاء لکسرت ما قبلها، یا کے ساتھ تبدیل کیا ما قبل کسرہ ہونے کی وجہ سے۔ اور آخری جو مصدر اما قتال، قتال کے بارے میں، فهو مخفف قتال، وہ تو قتال کا مخفف ہے، فحروف الماضی بتمامها توجد في المصادر ولو تقدیرا، کہہ رہے ہیں کہ ماضی کے تمام حروف وہ مصادر میں پائے جا رہے ہیں لفظی طور پر یا مقدر صورت کے اندر۔ تو یہ تھے 3 اعتراضات اور ان کے جوابات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔